جیسے 2 رکعاتی واجب نمازوں میں شک کرنا، اور اگر اور فکر کے بعد فیصلہ نہ ہوا نماز باطل ہے، جیسے فجر کی نماز یا مسافر کی قصر نماز۔ اسی طرح 3 رکعاتی نمازوں میں جیسے نماز مغرب تعداد رکعات میں شک ہو اور کسی ایک طرف گمان یا احتمال حاصل نہ ہو تو نماز باطل ہے۔ جس 4 رکعاتی نمازوں میں پہلی رکعتوں میں شک ہو جائے تو اسی طرح نماز باطل ہے۔ 5واں مورد جہاں نماز باطل ہو جائے گی شک سے وہ یہ ہے کہ 2 اور 5 سے زیادہ رکعتوں میں شک ہے۔ 4 رکعاتی نمازوں میں ہے اور انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا 5ویں رکعت، یہ میری دوسری رکعت ہے یا اس سے زیادہ 6ٹھی رکعت۔ مثلا ایک انسان بہت زیادہ ذہنی تشویش میں مبتلا ہو تو ممکن ہے ان کے لیے جو ہے وہ ایسے شکوک آ جائیں، اسے پتہ نہ چلے 2 اور 5 سے زیادہ رکعات میں شک ہو رہا ہے۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، تھوڑی دیر رک کر اور فکر کرنا ہے۔ اگر فیصلہ نہ ہو سکے، اگر گمان حاصل نہ ہو، ایک طرف ترجیح نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے۔ یہ 5واں مورد۔ 6واں مورد ہے 3 اور 6 رکعتوں میں شک ہو جائے۔ یہ جو 4 رکعتی نمازیں ان میں 3 رکعتیں یہ میری تیسری رکعت ہے یا 6ٹھی رکعت، یا 3 اور 6 سے زیادہ رکعت میں شک ہو جائے۔ وہی جو لوگ ذہنی پریشانی کا شکار ممکن ہے کہ وہ 7ویں رکعت تک ہے، سوچے کہ یہ 7ویں رکعت ہے، 6 سے بھی زیادہ رکعت، یعنی 2 رکعتیں پڑھتا جا رہا ہے، مثلا پتہ ہی نہ چلے، اس طرح سے شک ہے، اسے یقین تو خیر نہیں ہے۔ 3 اور 6 سے زیادہ رکعت میں شک ہو، یہاں بھی غور و فکر کے بعد اگر کسی ایک طرف کو آپ کو احتمال نہ ہو کہ 60%، 70%، 80%، تو نماز کو آپ باطل قرار دیں۔ تھوڑی دیر رکنا ہے، نماز کو روکنا ہے، سوچنا ہے، اگر فیصلہ نہ ہو سکے تھوڑی دیر رکنے کے بعد تو نماز کو باطل قرار دیں۔ 3 اور 6 سے زیادہ، یہ 6واں مورد ہے۔ 7واں مورد جہاں نماز باطل ہو جائے گی، نماز کی رکعتوں میں اس طرح سے شک ہو کہ بالکل پتہ نہ ہو کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، پتہ ہی نہیں، بس میں پڑھتا جا رہا ہوں۔ پریشان حال انسان کی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھتا جا رہا ہے، پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی رکعت ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں مثلا نہ چلے۔ تو یہاں بھی غور و فکر کے بعد اگر پتہ چلے کہ پہلی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کو باطل قرار دیں، نماز کو توڑ دیں اور نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ تو یہ جو شک ہے اس کا کوئی مستقل مقام ہے، کہیں بھی آپ کو شک ہو جائے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، کہیں بھی تشہد میں پتہ نہ ہو کہ کون سی رکعت ہے تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس قدر اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو تشویش میں مبتلا نہ رکھیں۔ خداوند متعال سے ہمیشہ دعا کریں کہ کم از کم نماز کے اوقات میں اس کا ذہن جو ہے وہ حاضر رہے اور اس قدر اس طرح کے شکوک پیدا نہ ہو۔ خداوند متعال نے سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے خداوند متعال کے حضور یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا پروردگار خدا ہے، ثم استقام، پھر اسی پہ ثابت قدم رہے، جمے رہے۔ یہ لوگ خداوند متعال کو اپنا پروردگار مانا اور اس پر اسی عقیدے پر ثابت قدم رہے، ان کے لیے فائدہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے نازل ہوتے ہیں خوشخبری کے ساتھ کہ تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی رنجیدہ نہیں ہے، رنجیدہ نہ ہو، غم نہیں ہے تمہیں، وہ ابشروا، بلکہ بشارت ہے تمہارے لیے۔ موت کے وقت یہ فرشتے آ جاتے ہیں، کس قدر سعادت مند ہوگا وہ مومن کہ جان کنی کی حالت میں اسرائیل کے ساتھ یا اسرائیل سے پہلے فرشتے آ جائیں تو اسے بتا دیں بھائی کوئی خوف نہیں ہے، تمہارے کوئی غم نہ کر، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، یہ سعادت مند لوگ، ان کنتم التی کنتم توعدون، اس جنت کی تمہیں بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔
یعنی فرشتے نہ ان کے خواب میں آتے، بیداری میں آئیں گے، آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، ان کی باتیں سنیں گے آپ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شہادتیں پڑھی ہیں، توحید و رسالت کی گواہی دی انہوں نے۔ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، جب پروردگار کو مانا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا تو اطاعت کی انہوں نے، واجبات اور محرمات کو انہوں نے اہمیت دی، پہچانا اور ان پر عمل کیا، یہ تفسیر ہے۔ ثم استقاموا کی ثابت قدمی کہاں دکھائی انہوں نے؟ ثابت قدمی ادھر دکھا دی ہے، اطاعت الہی میں، واجبات و محرمات کی انجام دہی میں ثابت قدمی۔ تتنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، فرشتے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ہم لوگ تعجب کرتے ہیں کہ معصومین کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، انبیاء کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، آپ کے پاس بھی آ جائیں گے فرشتے، فرشتے وہی اسرائیل جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس بھی آئیں گے، اور اس کے ساتھی فرشتے جو ان کے پاس آپ کے پاس، وہی فرشتے آئیں گے اور آ کر ان سے ملاقات کریں گے، باقاعدہ گفتگو کریں گے ان کے ساتھ اور کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے چاہنے والے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے چاہنے والے تھے، دوست تھے تمہارے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، یعنی ہم تمہیں چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ ایسے بس ہم تمہارے ساتھ تھے، اب بھی آئے ہیں، اب آگے ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ ایک انسان مومن یہاں سے فرشتوں کے ہمراہ جاتا ہے، قیامت میں، برزخ میں استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں، مومن ہے دوسرے، ممکن ہے دوسرے اولیاء الہی بھی استقبال کے لیے آئے، تو یہ فرشتے یہ خوشخبری دیتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، جو لوگ واجبات پہ عمل کرتے ہیں، محرمات سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی فرشتے آپ کے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ موت کے وقت یہ فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مل کے آخرت کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے ان سے ملاقات کریں، کہیں گے کہ تم نے واجبات پر عمل کیا ہے، تم نے محرمات کو ترک کیا ہے، اگرچہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے لیکن تم دیکھتے نہ تھے، لیکن موت سے پہلے تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے، اب تم ہمیں دیکھ رہے ہو۔ موت کے وقت فرشتے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اب ہم جنت تک تمہارے ساتھ جائیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں تمہارے ساتھ، جنت تمہارے ساتھ ہے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں چند سالوں تک انسان زحمت کرے، واجبات اور محرمات کی پابندی کرے، تو یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت تک ہم تمہارے ساتھ ہیں جس میں وہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہیں جو تمہارے دل چاہے، تم جو چاہے وہیں موجود ہے۔ اب وہاں انسان کے لیے چاہنے کی آزادی ہے، اب جو چاہے تمہارے لیے ہے اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کی بھی تم درخواست کرو گے ہم تمہارے لیے حاضر کریں گے۔ یہ ہے نعمت ابدی، دل بخواہی جنت ملے گی تمہیں، جو چاہے، تمہیں کیا چاہیے اب بتائیں۔ تو یہ بہشت عمومی ہے، فرشتے جن کو خوشخبری دیں گے، بہشت عمومی، جنت عمومی ہے جو ان مومنین کے لیے ہے جنہوں نے صرف واجبات پہ عمل کیا ہے اور محرمات کو ترک کیا ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے مستحبات و مکروہات و مناجات جو ہے خدمات بہت سارے انجام، ان کے لیے پھر خصوصی جنتیں بھی ہیں۔ یہ تو عمومی جنت کا جو ہے یہ اہتمام ہے مومنین کے لیے۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، واجب ہے کہ ہم دقت کریں، واجبات و محرمات کو سیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اس کے بعد اگر توفیق ملی مستحبات کی طرف بھی آ جائیں، عبادات کی طرف بھی آ جائیں، اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں ان کی طرف بھی آج انشاءاللہ العزیز خصوصی جنتوں میں مومنین چلے جائیں گے۔